اس وقت رانا ثناءاللہ کر رہے ہیں۔ عمل کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس آدمی کو جو ہے وہ ساری ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ نااہل ہونا چاہیے فار لائف، کیونکہ اس کا وہ عمل جو ہے وہ اس قوم کے اور اس ملک کے جو ہے وہ خلاف ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کا بھی امتحان ہے، پوری قوم جو ہے وہ اس بات کو دیکھ رہی ہے، اس بات کو دیکھے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں یہ معاملات جو ہے یہ آگے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، آگے جو ہے وہ ان اکارڈنس ود لا اور کانسٹیٹیوشن جو ہے ان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ جی طاہر صاحب۔ بہت شکریہ رانا صاحب، ایک تو بڑی تکلیف دہ اور دکھ بھری خبر رانا صاحب نے اس پہ بات کی، ہم سب کی فیلنگز بالکل ایک جیسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے ان بہادر بیٹے، اور دکھ بھری خبر رانا صاحب نے اس پہ بات کی، ہم سب کی فیلنگز بالکل ایک جیسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے ان بہادر بیٹوں کی قربانی کے صدقے اس ملک کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ہماری دعا ہے کہ بلوچستان میں مصیبت اور آفت کی اس گھڑی میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ اور وزیر اعظم صاحب پہلے 2 دن سے بھی وہی تھے، کل پھر وہاں پہ جا رہے ہیں، اور ہماری تمام تر توانائیاں اپنے ان بہن بھائیوں بچوں بچیوں کے لیے جو اس تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں۔ رانا صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کر دی۔ دیکھیے یہ جو فورن فنڈنگ انہوں نے بتا دیا کہ یہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹیز کو کیوں قانون میں منع کیا گیا۔ یہ آئین پاکستان ایسا کہتا ہے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 17 کے تحت پولیٹیکل پارٹیز بنانا، فارم کرنا اور سیاست میں حصہ لینا آپ کا جمہوری حق ہے، جسے کہ فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ فریمرز آف کانسٹیٹیوشن نے قبول کیا، اور اس حق کو بہت دفعہ اعلیٰ عدالتوں نے اس کی تشریح کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ حق جو ہے کسی سے چھینا نہیں جا سکتا۔ لیکن اسی آرٹیکل 17 کے کلاس 3 میں لکھ دیا گیا کہ پولیٹیکل پارٹی ضرور فارم کریں، ان اکارڈنس ود لا کریں، اور ایک بات کی تاکید کی گئی کہ اس کے جو آمدن ہیں اس کے ذرائع آپ نے قانون کے مطابق بیان کرنے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر پولیٹیکل پارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتی ہے۔ انہوں نے ہر مالی سال کے اختتام کے اوپر فائنینشیل ایئر کے انہوں نے حساب دینا ہوتا ہے کہ ان کی آمدن کتنی، اخراجات کتنے، اور آمدن کے سورسز، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ شیئر ڈسکلوز سورسز آف اٹس انکم۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے 8 سال پہ جو قوم کی نظریں جمی ہوئی تھیں ایک مقدمے کے اوپر، اور جس فیصلے کو مؤخر کرنے کے لیے 9 وکیل تبدیل کیے گئے، سینکڑوں ایڈجرمنٹس کی گئی، سینکڑوں دفعہ الیکشن کمیشن پہ حملے کیے گئے، ان پہ چڑھائی کی گئی، پھر ریٹن معافی مانگ کے اس سے جان چھڑوائی گئی، اور ابھی 4 دن سے مجھے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے موقر ترین جمہوری اداروں کو اپنی چوری چھپانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی سے لوگوں کے ہاتھ کھڑے کروائے گئے، اور الیکشن کمیشن کے سربراہ کے خلاف قراردادیں منظور کروائی گئی، حالانکہ شاید انہیں یہ پتہ بھی نہ ہو کہ اس مکروہ منصوبے کے پیچھے اصل کیا راز ہے جس کی وجہ سے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے دونوں موقر ممبران اور ان کے سربراہ جو کہ اس کیس کو پچھلے کئی سالوں سے سن رہے تھے، جناب درانی صاحب، جناب جتوئی صاحب اور جناب راجہ سلطان سکندر صاحب، انہوں نے بالکل آئین اور قانون کے مطابق یہ رپورٹ قوم کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہی ان کا مینڈیٹ تھا۔ رپورٹ آپ نے دیکھ لی، رانا صاحب نے بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس میں اس کے 3 حصے ہیں، جس میں انہوں نے وہ چیزیں کہ جو قانون کے تحت پروٹیکٹڈ تھی ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا، جو بیرونی فنڈنگ ہوئی ہے اور جو قانون سے متصادم ہے اس کا ذکر کر دیا گیا پیراگراف 50 پہ تفصیل کے ساتھ۔ جو غیر ملکی شہری اور ایسے شہری خاص طور پہ جو کہ ڈیول نیشنلز نہیں ہیں، جو پاکستانی اور بیرون ملک کے، ایک بات آئی صبح کہ جی وہ ڈیول نیشنلز تو نہیں، جی نہیں وہ فورن نیشنلز نہیں ہیں، قانون اس کی تخصیص نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی شہریت جو ہے امریکن ہے، جن کا اوریجن بھارتی ہے، جن کا اوریجن اسرائیلی ہے، شہریت UK کی ہے، شہریت امریکہ کی ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ایک اور بات جو الیکشن کمیشن نے کی کہ 5 کنزیکٹیو سال جس میں کہ یہ انڈر اسکروٹنی تھے، اسکروٹنی کے عمل کا 5 سال 2008 سے لے کے 2012-13 تک، ان 5 سالوں میں جو ہر سال ڈیکلریشن جمع کروایا، آرٹیکل 17(3) آف دی کانسٹیٹیوشن کے تابع اور قانون کے تابع عمران خان صاحب نے سربراہ پارٹی کے طور پہ اس ڈیکلریشن کو انہوں نے ان ایکوریٹ کہا، مس لیڈنگ کہا، کنسیلڈ کہا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ نہ صرف اس وقت جھوٹ بولا گیا بلکہ ہیئرنگ کے دوران بھی
PTI पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स ने रिकॉर्ड छुपाने की, अकाउंट्स छुपाने की, अकाउंट्स से लाताल्लुकी का इजहार किया, जो कि मैं समझता हूँ किसी भी सियासी जमात के लिए ना सिर्फ गैर कानूनी अमल है बल्कि ये बहुत गैर इखलाकी हरकत है। वो आदमी जिसकी सारी सियासत का दारोमदार चोर डाकू, रसीदें निकालो, मनी ट्रेल दो, इस बयानिए पे ऊपर कायम हो, बैरूनी साजिशों पे कायम हो और कहा जाए कि आपने बैरूनी इमदाद से हुकूमत करना चाहते हैं। भाई आपका तो पर्चा आउट हो गया, आपको तो पाकिस्तान के एक आईनी इदारे ने ये आपके डिक्री जारी कर दी, फैसला सादर कर दिया कि आपकी रसीदें जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ हैं, आपकी मनी ट्रेल जो है वो आपके बयानिए के ख़िलाफ़ है, आपका जो बयानिया बैरूनी इमदाद ना लेने का और बैरूनी ताकतों को सियासत में ना लाने का है, उसको रद्द तो आपने 83 करोड़ रुपया उनसे लेके उस बयानिए को रद्द कर दिया। तो आपको तो सियासत में रहने का कोई जवाज़ नहीं है। जवाज़ अगर आप बनाएंगे भी तो आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान का कानून अब आपको सियासत में रहने के लिए कोई जवाज़ फराहम नहीं करेगा, कोई इजाज़त नहीं देगा। जैसे कि वज़ीर दाखिला ने फरमाया, लॉ इसमें बड़ा क्लियर है और आज का लॉ नहीं है। हमने इमरान खान न्याजी के लिए ये कानून साजी नहीं की, ये कानून साजी दो मुख्तलिफ अदवार में हुई। ये 2002 का पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर है और इवन इससे पहले के कानून में भी इसी तरह था। ये 1973 का आइन है जो सबसे मुकद्दस डॉक्यूमेंट है, पाकिस्तान की बका और सलामती की ज़मानत है। और ये 2017 का वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कानून को डील करने वाला इलेक्शन एक्ट 2017 है, जिसमें उस वक्त की असम्बली में मौजूद तमाम सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत की। शेख रशीद साहब उस कमेटी के एक सीट के 7 मेंबर थे। ये कमेटी ऑफ होल थी जिन्होंने ये कानून बनाए। अब कानून की मंशा ये है कि या तो आप खुद निकल जाए इस सारे धारे में से और कौम से माफ़ी मांगे, या फिर आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। कानून बड़ा सीधा है, एक एक लफ्ज़ इस रिपोर्ट में लिखा हुआ एग्जामिन किया जाएगा रेलिवेंट क्वार्टर्स के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, और ब्रीफिंग तैयार करके वफाकी हुकूमत के पास जब यह मामला आएगा, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ कौम देखेगी कि कोई सियासी मुखासमत और मुखालफत की बात नहीं है। कहते हैं कि लॉ शैल टेक इट्स ओन कोर्स, कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। कानून अपना रास्ता लेगा। जो आइन में और आइन के ताबे बनाई गई कानून साजी में लिखा है कि अगर फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका फिर नतीजा ये होगा, उसकी फेट ये होगी कि उसको वफाकी हुकूमत नोटिफाई करेगी कि ये एज सच फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है और उसका रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भेजा जाएगा। ये मामला पहले भी एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने गया जब हनीफ अब्बासी साहब एक पिटीशन लेके गए कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं है, इमरान खान के पास मनी ट्रेल नहीं है, इमरान खान ने करोड़ों रुपए की फंड रेजिंग करके अपनी सियासत चमकाई है। हस्पताल के नाम पे लिए गए फंड्स को सियासी जमातों की, अपनी सियासी जमात की तशहीर के लिए, नौजवानों के जहन तब्दील करने के लिए, मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए, बैरूनी एजेंडा और बयानियाँ मुसल्लत करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कानून को सामने रखते हुए कहा कि ये जॉब हमारी नहीं है, ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। उन्होंने हवाले दिए सफ़ा 235 से 40 तक। उन्होंने कहा कि ये सारा मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखेगा। कानून इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 है, उसके शिक नंबर 1, शिक नंबर 2, शिक 3 और 6 के तहत इस तरह से ये प्रोसीजर्स होंगे। और फिर उन्होंने नए कानून के तहत कहा कि 2017 में भी ये चीज़ें डाली गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक तफसीली रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट के बाद वफाकी हुकूमत ये तय करेगी कि इस पार्टी पे पाबंदी और उसके सरबराह पे पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं, इसके अरकान असम्बली को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए कि नहीं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुनेगी। तो हम प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहते, हम वो काम नहीं करना चाहते जो ड्यू कोर्स में बाद में होना है। तो आज आपने देख लिया, कौम ने देख लिया कि कानून ने अपना रास्ता दिया। इलेक्शन कमीशन ने बड़े तहम्मुल तदब्बुर के साथ, सब्र के साथ इनकी प्रोसीडिंग सुनी, इनकी मर्ज़ी की इनको तारीखें दी, इनके मर्ज़ी के औकात तय किए, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट्स इनको कई माह पहले दे दी, और आज डिलिबरेट करने के बाद ये एक वेल थॉट ऑफ फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फॉरेन बैंक्स की रिपोर्ट्स के ऊपर बेस्ड
قومی اداروں کی رپورٹس کے اوپر بیس کیے جو آج انہوں نے ڈیکلریشن دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم نے عمران خان صاحب کی سیاست کا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور ایک منٹ اور دیکھیں، یہ معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خود ہی الزام لگا کے، خود ہی جھوٹا کیس بنا کے، اپنے کسی ٹوڈی شہزاد اکبر سے پریس کانفرنس کروا کے لوگوں کو چور ڈاکو۔ آج ایک آئینی ادارے نے جو ہے وہ اسے چور ڈکلیئر کیا ہے، اسے جعل ساز ڈکلیئر کیا اور اسے جھوٹا ڈکلیئر کیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی شرم، ویسے ہے تو نہیں، لیکن اسے کوئی شرم ہے تو اسے چاہیے کہ آج وہ اپنے ان الفاظ سے معافی مانگے لوگوں سے جن کے خلاف وہ اس قسم کی ہرزہ سرائی کرتا رہا ہے، اور خود جو ہے وہ مستعفی ہو۔ جی تحریک انصاف کا اس معاملے میں جو جنرل صاحب کا موقف آیا وہ یہ ہے کہ اس کیس میں تو کچھ نہیں اور کوئی فارغ کرنے کی اس میں سامنا نہیں، تو فارغ کرنے کے حوالے سے ان کا تو یہ موقف ہے کہ ہم پہ یہ وہ صرف فارن فنڈنگ اور کیونکہ قانون میں ہے فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی، وہ ان الفاظ سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا کے تو وہ چلاکی کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی جس طرح سے یہ سیکشن 212 میں ہے، یہ آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ پڑھیں کہ آیا اس میں یہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ثابت ہوتی یا نہیں ہوتی۔ وہ 34 لوگ کون ہیں؟ وہ فارن نیشنل ہے یا نہیں ہے؟ وہ 351 کمپنیز کون ہیں؟ وہ فارن کمپنیز ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ فارن ایڈڈ پارٹی، پولیٹیکل پارٹی اور فارن فنڈنگ، اس میں جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں۔ اور اب تک کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا، کسی جو فیکچول پوزیشن جو اس فیصلے میں دی گئی ہے، ایک بات کے بارے میں نہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ بات غلط ہے، یہ حقائق کے برعکس ہے، دیکھیں ہمارے پاس یہ ثبوت ہے، ہمارے پاس یہ چیز ہے، یہ بات اس طرح سے نہیں ہے، کوئی ایک بات۔ اور اگر بات اب تک کی ہے تو صرف یہ کی ہے کہ وہ دیکھیں جی وہ جو ڈکلیریشن ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، ایسے ہی جی وہ آڈیٹر نے، وکیل نے جو ہے وہ جہاں پہ کہا تو وہ جو ہے وہ انہوں نے سائن کر دیے، اور وہ سائن کر دیے تو اس لیے جناب وہ جو انہیں کیا، آپ کو پتہ جی انہیں کیا، کبھی کوئی اس طرح سے اگنورینس آف لا جو ہے دیٹ از نو ایکسکیوز، کبھی اس طرح سے بھی کوئی ہے کسی کی معافی ہو سکتی ہے۔ جی یہ دیکھیے، یہ پیرا 50 جو آج کی رپورٹ ہے، پیرا 50 پیج 65 پہ پوری تفصیل کے ساتھ 10 مختلف ہیڈز کے اندر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ وہ ساری فنڈنگ ہے جو کہ اس کیس کے حوالے سے ریلیونٹ ہے، اور یہ فورن سورسز سے آئی ہے، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے۔ اور نو پی ٹی آئی از فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی۔ رانا صاحب جی عرض یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن نے عمران خان کو لاحق کیا؟ نمبر 1۔ دوسرا، الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، کیا وہ بچہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، یا اس رائج کا فیصلہ وزارت داخلہ کے انٹیریئر منسٹر ایک ریفرنس کے ذریعے کب اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے سپریم کورٹ کو بھیجیں گے؟ جی دیکھیں، بچہ پیدا ہو گیا نا، یہ تو آپ نے فرما دی ہے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو گیا تو اب اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اور اس کی جو ہے وہ صنف کا بھی جو ہے نا، اس کا بھی جو ہے نا وہ تعین ہو جائے گا۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہی یہ ہے کہ وہ فیکٹس کی بنیاد پہ، ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ رپورٹ دے۔ اس نے وہ رپورٹ جو ہے وہ فیکٹس، فگرز، اپنا ایویڈنس کی بنیاد پہ دے دی ہے کہ یہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ آدمی جھوٹا ہے، اس نے کنسیلمنٹ کی ہے، اس نے جو ہے وہ رانگ ڈکلیریشن کی ہے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے جو ہے وہ ثابت کی ہیں، کو تقریباً یعنی 5 ایسی چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے، اس نے آئین کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے، اس نے فلاں فلاں قانون کو جو ہے وہ توڑا ہے، فلاں فلاں جگہ پہ یہ ناکام رہا ہے، یہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ایز ہیڈ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پوری نہیں کر سکا، اس نے فیکٹس کو جو ہے وہ کنسیل کیا ہے، چھپایا ہے۔ اب یہ انہوں نے رپورٹ دے دی، اب اس رپورٹ کے اوپر گورنمنٹ نے جو ہے وہ خود کو سیٹسفائی کرنا ہے، اور آفٹر سیٹسفیکشن جو ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔